اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، مومنو یہ کبھی بھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے۔ وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اللہ ہر ظالم کو ذلیل اور ہر متکبر کو بے عزت ضرور کرتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مظلوم کی تکلیف تو چند ساعت کی ہوتی ہے، مگر ظالم ابدی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ معافیاں غلطیوں کی ہوتی ہیں، زیادتیوں کی نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے بڑے متکبروں اور سرکشوں کو بھی اللہ کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں۔ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت بسی ہو، اپنے نفس کے غلام بنے ہوں، انہیں تمام نشانیوں اور ہدایات کے باوجود اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے، انہیں راہ حق سجائی نہیں دیتی۔ وہ دنیاوی مال و عہدے، طاقت و اختیارات سے مروب ہوتے ہیں، لیکن رب کی عظمت و جلال، قدرت و قوت، عذاب و عذاب سے ہیبت و ڈر نہیں رکھتے، اور نہ ہی پچھلی سرکش و گمراہ قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنی ہلاکت کا سامان خود کرتے ہیں، آخر کار عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا جتنا مظلوم پر ظلم کا دن۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کسی بھی طرح نہیں رہ سکتے۔ آنکھیں سب کی بند ہونی ہیں، لیکن میٹھی نیند تو نیک لوگوں کو ہی آئے گی۔ گھروں کو جوڑنے والے بنے، توڑنے والا نہیں۔ حسد سے بچیں، حسد انسان کو شیطان کا نوالا بنا دیتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کانوں میں قرآن جا رہا ہو اور عمل میں شرک، جادو، تعویذات ختم نہ ہو رہے ہوں؟ قرآن پڑھنے والا نہ جادو کرتا ہے نہ کرواتا ہے۔ جہالت سے بچیں، دوسروں کو بچائیں۔ جادو کبیرہ گناہ ہے، خوف خدا اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہر انسان کو تکلیف کا بدلہ لینے کا حق دیا گیا ہے، اسی طرح اور اتنا ہی جتنا وہ تکلیف دیا گیا ہو۔ اس میں یہ حکم ہے کہ بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھنا، اور جو لوگ تکلیف پر کوئی بدلہ نہیں لیتے، صبر کر لیتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، تو تکلیف دینے والوں سے اللہ ہی حساب لے گا، اور صبر کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور جو بھلائی بھی یہ کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے تکلیف دی اسے اللہ تکلیف دے گا، اور جس نے کسی پر مشقت ڈالی اللہ اس پر مشقت ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کرے سوائے یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ اگر سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائیں نا تو ہماری زندگی میں کوئی رحمت کی بارش نہ ہو۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ جب اللہ ساتھ ہے تو مت ڈرو کسی سے بھی۔ کیا فرق پڑتا ہے تمہارے خلاف فلاں ہو یا فلاں ہو؟ مت سوچو کہ وہ انکار کر دے گا ہاتھ تھامنے سے، وہی تو ایک تمہارا ہے۔ تھام لو ہاتھ پھر اس اللہ کا جہاں بھی گرنے کا امکان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ مکافات عمل ہوتا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ یقین کریں آپ کی کہی ہوئی بات آج نہیں تو کل واپس آپ تک لوٹا دی جاتی ہے۔ آپ کا ایک لفظ بھی کسی کو ایذا دے گا تو وہ ایک لفظ بھی پوری قوت سے آپ کے منہ پر ایک نہ ایک دن مارا جائے گا۔ وہ جو اوپر عرش پر اللہ ہے نا، وہ کسی کے دل سے نکلی معمولی سی آہ بھی سن لیتا ہے۔ رائے کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ کسی کی تھوڑی سی بھی دل آزاری نہ کریں، کل کے پچھتاوے سے آج کی احتیاط بہتر ہے۔ آہ جو دل سے نکالی جائے گی، کیا سمجھتے ہو خالی جائے گی؟
جو دوسروں کے لیے درد کی وجہ بنتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ تکلیف ان پہ پلٹا دی جاتی ہے۔ یہ میرے اللہ کا قانون ہے، مگر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ کسی کی اصلیت سامنے آنا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو؟ کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ تا عمر خاموش بد دعاؤں کے حصار میں آ جائیں۔ یہ خاموش بد دعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ ہی جینے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر جھیل سکو، اور صبر اتنا سمیٹو جتنا اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، بھلا کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا، کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جو شخص قیامت کے دن نیک اعمال لائے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، اور جو شخص اس دن برائی کے ساتھ حاضر ہوگا اسے اوندھے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم اعمال کیا کرتے تھے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے، جنت ہی ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔